نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ مومن قوی جو ہے خیر، وہ خیر ہے، بہتر ہے، وہ احب الی اللہ، اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، من المومن الضعیف، ضعیف مومن سے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے ہاں جو قوی مومن ہے، قوی مومن وہ بہتر ہے، اور اللہ کا وہ زیادہ محبوب ہے مومن ضعیف کے مقابلے میں۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ سر۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری صحت کے لحاظ سے بھی اور باطنی صحت کے لحاظ سے بھی، کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی قوی مومن بننا چاہیے، باطنی طور پہ بھی قوی مومن بننا چاہیے۔ اس لیے اپنی صحت کا جس حد تک بھی خیال ہو سکے وہ کریں۔ یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب ایک وقت گزرتا ہے اس کے بعد عمر کا ایک، جب شروع میں انسان خیال نہیں کرتا، لیکن جب انسان 40 سے اوپر چڑھتا ہے پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے اپنی صحت کا خیال رکھ لیتا، میں پہلے اپنی صحت کا خیال رکھ لیتا۔ کیونکہ جو وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کے قوا جو ہیں، انسان کی قوتیں کمزور پڑتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جب قوتیں ضعیف پڑ جاتی ہیں، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان نہ دین کا کام صحیح طریقے پہ کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کام صحیح طریقے پہ کر سکتا ہے، نہ دین کا کام کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے آج بتایا کہ جی کسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ ہیموگلوبن وہ 5 سے بھی نیچے چلا گیا۔ ایک خاتون کے بارے میں، ان کی بہن تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی میری بہن کا جو ہے وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ 5 سے بھی نیچے چلا گیا، 4.7 کے اس طرح جو ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، تو وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ جی یہ چیزیں کھائیں، یہ خوراک استعمال کریں، یہ پھل استعمال کریں، لیکن وہ استعمال نہیں کرتی۔ اچھا، ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے بعض دفعہ جب ہم دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب کہ ہم اگر صحت کا خیال نہ رکھیں تو شاید یہ کیا ہے، بس ہم دین کی طرف رہیں اور صحت کا جو مرضی ہو جائے، تو یہ شاید اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ کیا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، آنکھ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کو نیند دی جائے، اسی طرح ہی ہمارے بدن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کو مناسب خوراک دی جائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں اور اس کو دینی فریضہ سمجھیے، دینی فریضہ سمجھیے، دین کا کام سمجھیے۔
کیونکہ آج اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل جس وقت جب 40 سے اوپر چڑھیں گے اور اس وقت جب وہ ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جو کام پہلے کر سکتے تھے اور وہ نہیں کیا تو آج ہم کئی کاموں سے بندہ رہ جاتا ہے. بہت سے ایسے کام جہاں پہ آپ دینی کام کر سکتے تھے لیکن آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی. تو پہلے سے ہی کیا رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، روزانہ 10 پاروں کی تلاوت، تقریباً 40 خطوط کے جواب، 24,000 دفعہ اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ روزانہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. یہ سارے کام ہوتے تھے. فجر کی نماز کے بعد حضرت باقاعدہ تیز چلا کرتے تھے. فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے جا کے وہ جو تھے واک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، واک کرنے کے لیے جاتے تھے کہ بھئی میں اپنی صحت کا خیال رکھوں. اور کام بھی کر رہے تھے دین کا. ماشاءاللہ 82-83 سال عمر ہوئی ہے، 82-83 سال، اور کتنا کام کیا. مفتقی عثمانی صاحب کے بارے میں نے خود سفر ناموں میں پڑھا، حضرت کے جو تھا اس میں سے بھی، کہ حضرت روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنا، اور تیز واک کرنا، برسک واک جس کو کہتے ہیں نا کہ تیز واک جو کی جاتی ہے، تو وہ روزانہ آدھا گھنٹہ لازمی طور پہ کہ جی واک کرنی ہے. اب ہم تو ان سے زیادہ تو مصروف نہیں ہو سکتے نا، ہم تو ان سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتے. یہ لوگ کتنے مصروف ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے اس چیز کا وقت نکالتے ہیں. ایسے ہی خوراک کے بارے میں جو ہے، جو دینی لوگ ہیں ان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے خوراک استعمال کرتے ہوئے، کہ ایسی خوراک استعمال کریں جو کہ کیا کرے، آپ کو طاقت دے. کبھی کبھار بد پرہیزی بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بالکل بد پرہیزی نہ کرے، کبھی کبھار وہ بھی کر لینی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کیا کریں کہ آپ کہیں کہ جناب کوئی صحت کا خیال نہیں اور بد پرہیزی پہ بد پرہیزی چلی جا رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے کیا جائے. ہمارے حضرت جو تھے جب تبلیغ دین شروع کروایا کرتے تھے تو ہم تبلیغ دین میں جب پڑھتے تھے تو پہلی اصل ہی جو میں بھی شروع کرواتا ہوں تو آپ لوگ جب وہ پڑھتے ہیں تو حرص طعام کا بیان، حرص طعام کا بیان، کھانے کا بیان جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اس میں پڑھ کے بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کیا ہے، ہم تو واقعی بڑے پیٹو ہیں اور سب کچھ. اور ہاں وہ تو اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ جو 40 دن تک اگر بھوکا رہے گا تو اس پہ ملکوتی عجائب میں سے کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی، کیا کچھ ہوگا. اب یہ کیجیے، آج 2 دن آپ بھوکا رہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس وقت جو ہے. تو حضرت بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کرتے تھے، بہت سختی کے ساتھ فرماتے تھے کہ خط جو ہے نا اپنا، جو جب آتا تھا میں خط کے اندر سے، خط میں لکھیے اپنے کھانے کی ترتیب لکھیے، لیکن کھانا آپ نے کم نہیں کرنا، کھانا آپ نے کم نہیں کرنا. اور کوئی اگر حضرت کو کہتا تھا نا کہ حضرت میں کھاتا بہت ہوں، کھاتا بہت ہوں، بس فرمایا کرتے تھے کہ یعنی اعتدال کا وہ کرتے تھے کہ جن اتنا کھائیں، لیکن کہتے تھے کہ اس سے کیا کرو، خوراک کھاؤ اور اس کو دین میں لگاؤ، خوراک کھاؤ اور دین میں لگاؤ، دین کا کام کرو خوب اور اچھی خوراک کھاؤ. تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ جناب یہ کیا حساب کیا ہے، اور کیوں، بلکہ اب ہمیشہ سے آپ سنتے آئے ہیں جی، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا. ٹھیک ہے نا، یہ 4 مجاہدے ہوتے ہیں: تقلیل کلام، تقلیل منام،
ٹھیک ہے، تقلیل طعام اور تقلیل اختلاط مال انام مخلوق کے ساتھ کم ملنا، یہ 4 مجاہدے ہوا کرتے تھے پہلے تصوف کے اندر، کہ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بس اب 2 مجاہدے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج سے 100 سال سے بھی پہلے سوچیں آپ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب اس زمانے میں کتنی خالص خوراکیں تھیں، آج سے 100 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں اگر، کتنی خالص خوراک تھی، تو اس وقت بھی فرماتے تھے کہ بھائی 2 مجاہدے اب نہیں ہیں، 2 مجاہدے ابھی بھی ہیں، کہ کم سونا اور کم کھانا کا مجاہدہ ختم ہے، اب اپنی نیند پوری کرو، اور کھانا بھی کم کا کوئی وہ نہیں، اچھی خوراک کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی صحت بناؤ، ہاں بولو کم، لوگوں سے کم ملو، بلا ضرورت نہ ملو، بلا ضرورت، جب ضرورت کا کام ہے تو اس میں سے، تو آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بتا رہے ہیں، تو آج کل کی جو ہم خوراکیں کھاتے ہیں، ہم جو خوراکیں کھاتے ہیں، آپ سوچئے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، آپ کے اس خوراک سے ہمیں کتنی طاقت آتی ہے، اور آج اگر ایک انسان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ اس کا کیا بنے گا کیا؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک امانت دی ہوئی ہے، جسم، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے تو خودکشی کرنا کیا ہے، حرام ہے، خودکشی کرنا، ایک بندہ کہے کہ جی میرا جسم ہے، میری جان ہے، میں اس میں چلا جاؤں، نہیں بھائی، یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، یہ سرکاری مشین ہے، ہماری اپنی مشین نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں پورے طور پہ اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا، نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے، میں نے خود کئی اساتذہ سے سنا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، بعد میں جو ہے، اگرچہ حضرت بڑی اس کے ساتھ فرماتے بھی تھے سب کچھ، حضرت نے خود بڑی محنت کی تھی، بہت زیادہ محنت، اور ایک دفعہ میں خود بیان میں بیٹھا ہوا تو حضرت نے کہا، میں نے خود سنا، حضرت نے کہا میں 10 گھنٹے سوتا ہوں، 10 گھنٹے، اچھا میرے نا بڑا ایک اشکال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کو سچ سچ اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو 10 گھنٹے سوتے ہیں یہ جو ہیں، اب اس وقت بھی عمر تقریباً 80 کے قریب پہنچ چکے تھے، 80 سال ہو چکی تھی، تو فرمایا کہ 10 گھنٹے سوتا ہوں دن میں، 10 گھنٹے، تو اب مجھے اشکال پہ وہ لیکن کیا تھا، وہ ان کے جسم کی ضرورت تھی، ڈاکٹروں نے کہا ہوا تھا کہ آپ کیا کریں، سوئیں، آپ کے جسم کو ضرورت ہے کہ جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے، اور کوئی بندہ مشورہ دیتا تھا نا، کوئی بھی بندہ کہ جی آپ یہ دوائی کھا لیں، فلاں کر لیں، تو اتنا کمال کا طریقہ ہوتا تھا، کہتے تھے کہ جناب آپ ایسا کریں، میرے معالج سے، ڈاکٹر صاحب سے رجوع وہ کر لیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ طے کر لیں کہ جناب اگر وہ ہے تو وہ جو ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں گے تو میں اس کے مطابق عمل کر لوں گا، ڈاکٹر صاحب جو مجھے کہیں گے تو اس کے مطابق جو تھے وہ چل رہے ہوتے تھے، تو جس وقت جسم کی جو ضرورت تھی وہ اس کو پورا کرنے کے اندر سے، میں نے خود اپنی زندگی کے اندر مطلب 20-20 گھنٹے کا کام کیا ہے، 20-20 گھنٹے پڑھائی کی ہے، مدرسے میں آ کے جو ہے، انجینئرنگ میں تو جو تھے وہ تو ہم بادشاہ لوگ تھے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہاں مدرسے میں آ کے جب 20-20 گھنٹے پڑھائی کی اور سارا کچھ اس طریقے سے بڑے ایک لگا رہا، تو مجھے بعض اساتذہ نے کہا، ٹھیک ہے نا، مجھے بعض اساتذہ نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا، یہ ایک مجھے استاد صاحب ہیں، وہ بیچارے بڑے بیمار رہتے ہیں سارا ٹائم، 2 بلکہ اساتذہ ہمارے جامعہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے دونوں کی، اور دونوں نے بڑی محنت کی تھی اپنے زمانے کے اندر بہت زیادہ، تو مجھے ایک دن استاد جی مجھے کہنے لگے کہ اسد میں نے دن میں 18-18 19-19 20-20 گھنٹے کام کیا ہے، لیکن کیا ہوا اس سے میری صحت، شوگر ہو گئی اور بیماریاں جو ہیں کیا کچھ اس طرح سے جو ہے،
اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں تھی، آج سے مجھے 10-12 سال پہلے یہ باتیں بتائی انہوں نے، مجھے اس وقت یہ چیز سمجھ نہیں آئی. جب 40 سے اوپر کراس کیے نا ایج نے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ دن بدن کیا ہوتا ہے انسان، دن بدن انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی قوت جو ہوتی ہے نا، اور ہم اپنے آپ کو اس وقت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی بھی کیا ہیں، جوان ہیں، لیکن وہ وقت خود جسم جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ نہیں بھائی، اب یہ باتیں نہیں رہی ہیں کہ آپ کیا کر لو کہ 17-18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کر کے اور آپ یہ سمجھو گے کہ جناب ہم وہ کر لیں گے. وہ وقت کیا نہیں کرتا، وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. پھر بعض دفعہ انسان زیادہ کام کی لالچ کے اندر اپنے اوپر بہت زیادہ سٹریس لے کے جو ہے نا چیزیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب خیر ہے کوئی بات نہیں، کر ہو جائے گا کوئی بات نہیں، ابھی تو ہم کر سکتے ہیں، ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بعد میں پتہ چلتا ہے انسان کو. اب میں اس لیے طلباء کو، جب مجھ سے طلباء وہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھو میں نے 20-20 گھنٹے محنت کی ہے، لیکن میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا کہ 20 گھنٹے محنت کرو. اپنی نیند کا خیال رکھنا، اپنی جو ہے نا خوراک کا خیال رکھنا. میں خوراک کیا کیا کرتا تھا کہ میں نے صبح اگر کھائی ہے کچھ چیز تو فجر کے بعد جو ہوتا تھا، کیونکہ ہم حضرت صوفی صاحب کا سبق صبح 5:45 کے قریب یا 5:30 شروع ہو جایا کرتا تھا، فجر کی نماز کے 45 منٹ بعد سبق شروع ہو جایا کرتا تھا. تو فوراً میں جا کے جو ہے نا، اور شام ہمارا اس کا مطلب ہے کہ صبح 5:30 سے ہم تقریباً 5:15 تک پڑھائی ہوتی تھی ہماری جو ہے نا، اس طریقے سے چل رہا تھا دور حدیث کے اندر جو ہے. تو میں صبح کے وقت ناشتہ کیا، اور پھر رات کے وقت جا کے میں 10-10:30 بجے صبح بھی پراٹھا چائے، اور رات کو جا کے 10:30 کے قریب جو ہے نا پھر جا کے باہر جا کے جو ہے نا وہ پراٹھا چائے وغیرہ جو ہے وہ کھایا کرتا تھا. تو اس وقت جو تھا نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر لی اور چلتے رہے، اور لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بالکل کوئی اس میں سے ہوتا ہی نہیں تھا کہ جی ہم کہتے تھے خیر ہے کچھ نہیں، اور سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہوتا تھا. 2-2 گھنٹے کی نیند کے ساتھ بھی جو تھا وہ کام جو تھے وہ بالکل صحیح چل رہا تھا. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دورے کے اندر، مجھے ابھی بھی یاد ہے دورہ حدیث کے اندر میں سب سے آخری طالب علم، کیونکہ میں مسجد میں میرے مسجد کے ساتھ ہی کمرہ تھا بالکل، تو میں سب سے آخری بندہ ہوتا تھا سونے والا جو ہے، سب سے آخری. وہ رات کو 1 ہوگا 1:15 ہوگا 1:30 ہوگا، او- اور سب سے پہلے اٹھنے والا بھی میں ہوتا تھا، سب سے پہلے اٹھنے والا بھی، کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے میرے معمولات اور سب چیزیں جو تھی نا وہ ہو چکی ہوتی تھی، مکمل ہو چکی ہوتی تھی فجر کی نماز اذان سے پہلے. لیکن اس وقت کر لیا. اب پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں ہے بھائی، وہ محنت نہیں ہے اب، اتنی طاقت نہیں رہی. تو اپنی صحت کے بارے میں ابھی سے کیا کیجئے، فکر کیجئے، چاہے آپ کسی بھی ایج گروپ میں اندر پہنچ چکے ہیں، جس وقت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، اور اس کو دینی اپنی ایک ذمہ داری سمجھیے، دینی ذمہ داری سمجھیے. کوئی بات نہیں، تھوڑا کام ہو جائے، تھوڑی وہ ہو جائے، اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ آپ ایک حد تک وہ چل سکیں گے، اس کے بعد نہیں ہوگا انسان. دیکھیں ایک گاڑی ہوتی ہے، انجن ہے، آپ اس گاڑی کو ایک خاص حد تک چلا سکتے ہیں، اس کی سپیڈ لگا سکتے ہیں، سب کچھ وہ کر کے اس میں چلیں گے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے
تو گاڑی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہمارا جسم جو ہے، اس کے لیے خوراک لینا، چاہے آپ کا دل کرے نہ کرے، زبردستی انسان کو کیا کرنا چاہیے اپنے لیے. جیسے دوائی انسان کھاتا ہے، دل نہیں بھی کھا رہا ہوتا لیکن زبردستی انسان کھا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی خوراک ہے، جتنی چیزیں ہیں ان کو بندہ زبردستی کے طور پہ استعمال کرے. بچوں کو بھی، ہر ایک کی صحت کا بہت خیال رکھیں. صحت ہے تو آپ کے ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی، میں نے کئی اکابر سے یہ بات سنی، تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ جناب ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ کیا ہے؟ صحت ہے. ایمان کے بعد وہ آپ کی صحت ہوتی ہے. ایمان کے بعد جو ہے، میں نے خود کئی اکابر سے یہ بات سنی ہے کہ آپ جو ہے نا ایمان کے بعد صحت، اللہ تعالیٰ کی جو ایک نعمت ہے، یہ اس نعمت کی نہ قدری نہ کرنا. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کیا ہیں، جو ہے نا اپنی صحت کے معاملے میں کیا ہیں، غفلت کا شکار ہیں. جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو پھر ہم کیوں ضائع کریں ایسی چیز کو. جو جو آپ کی صحت کے لیے جتنی چیزیں، آپ کی دماغی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی آپ کیا کریں، ان کو بھی استعمال کریں. جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے وہ ہیں، ان کو بھی استعمال کیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا بھی ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ انسان، اور آپ خود بھی نوٹ کریں گے کہ انسان جو ہے نا، اب جب ذکر اذکار کرتے ہیں یا زیادہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کے دماغ کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ ایک بوجھ سا پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے. تو اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ جب ایسی حالت ہو جائے تو بندے کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر باغ میں سیر کے لیے چلا جائے، کسی جگہ کے اوپر سیر کے لیے چلا جائے، تاکہ کیا ہو جائے، ذہن انسان کا فریش ہو جائے. یہ وہ وقت ضائع نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو اگلے کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر اللہ نے کچھ وسعت دی ہوئی ہے اور وہ ہے آسانی سے جا سکتے ہیں، تو سیر کرنے کے لیے چلے گئے جی، ناردرن ایریا چلے گئے آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے آپ ناردرن ایریاز جائیں اور واقعی بڑا فرق پڑتا ہے. آپ جو ہے نا تھوڑا عرصہ وہاں پہ گزارتے ہیں، جو ہی 3 دن 4 دن 5 دن، تو آپ واپس آتے ہیں تو دیکھیں آپ کی کیا ہوتی ہے. اگرچہ وہ بھی بڑے سٹریس کے دن ہوتے ہیں، مطلب اتنے ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کا دماغ پھر بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ فریش ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ نیت اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے کہ عبادت کی تیاری کی نیت ہے، عبادت کی تیاری. خوراک کھائیں اس لیے کہ اللہ تعالی عبادت کی تیاری کی نیت کریں. یہ جو ایک ایک لقمہ کھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. اپنی نیند کیجیے، پوری نیند کیجیے. آپ اس میں سے جو ہے، ایک آدمی کی نیند کا وہ ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت ٹائم جو ہے وہ نکالے، دن کے وقت کیلولے کے لیے وقت نکال لیا، ایسے ہی رات کے وقت جو ہے وہ اپنی ایک کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. جو اہم چیز ہے کہ گناہوں سے بچیں ہم.
باقی اعمال کے اندر اتنا عمل ہو جائے، اتنا ہو جائے، یہ ہمارے لیے آج کل بہت مشکل ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کو کہوں کہ جی 24,000 دفعہ اللہ کا ذکر کیا کریں، آپ جو ہے فلاں کریں، اتنے یہ کریں، اس ٹائم کے اوپر جو ہے آپ اتنا وہ کریں. اس لیے ہم اتنے معمولات وغیرہ نہیں بتاتے. 15-20 منٹ جو ہے نا وہ آپ کو کیا ہوتا ہے، بس روزانہ آپ نے 15 یا 20 منٹ نکالنے ہوتے ہیں بس. باقی ٹھیک ہے، آپ اپنے کام جتنے بھی کام ہیں. اور میں اسی لیے جو جتنے بھی طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اپنی زندگی کے اندر ایک چیز بناؤ. یہ آج کل نا ایک، کیونکہ یہ آن لائن سسٹمز کی وجہ سے نا بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. آن لائن سسٹم میں بندہ کے پاس بڑی ایک آپشنز موجود ہیں. بندہ کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ سبق بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں. اس وجہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے، ہماری صحت اپنی خراب ہو رہی ہے، فیملی لائف زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، سب چیزیں جو ہوتی ہیں. اب یہ دیکھ لیں، یہ واٹس ایپ جب سے آیا ہے، آپ اپنی مصروفیت دیکھیے. جس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ اپنی مصروفیت دیکھیے، اور جب واٹس ایپ آیا اس کے بعد آپ اپنی مصروفیات دیکھیے ذرا کیا ہے حساب کیا ہے. کیا لوگ زندہ نہیں رہتے تھے؟ کیا لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا تھا؟ واٹس ایپ اور یوٹیوب نے ہمارا سارا ٹائم جو ہے اسی میں لگا دیا. ہم بس اسی ٹائم پہ، اور ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس معلومات بہت ہو گئی ہیں. یہ بالکل سچی بات ہے. اب ہمارے پاس بہت معلومات ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون بہت کم ہو گیا ہے. آج سے 10 سال پہلے اور 10 سال بعد آج آپ اپنی زندگی میں ذرا دیکھیے گا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کتنا فرق ہے. 10 سال پہلے کیا تھا اور 10 سال بعد کیا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہاں، جب میں انجینئرنگ میں تھا تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب موبائل ہمارے پاس ہوتا تھا تو وہ موبائل بھی سم والا بھی موبائل نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر. وہ پاک ٹیل اور انسٹا فون اور یہ جو تھے اس میں سے، تو میرے پاس پاک ٹیل کا جو تھا نا وہ تھا، تو اس میں سم نہیں ڈلتی تھی. وہ اس میں سے بس وہ ہوتا تھا کہ آپ کنیکشن لیتے تھے. تو میسج آنے کے اوپر بھی کیا ہوتے تھے، پیسے کٹتے تھے. میسج آنے کے اوپر بھی پیسے کٹ رہے ہوتے تھے. اس وقت یہ حساب ہوتا تھا. اور پھر جو ہے نا بس وہ زندگی ایسا کرتے 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 ایسی صورتحال ہوئی کہ اب ہماری حالت کیا ہو چکی ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان موبائلوں کے اندر، گیمز کے اندر. بچے آج کل سارا ٹائم گیمز میں لگے ہوئے ہیں. نیند کے، میں خود میرے اپنے رشتے داروں میں بچے جو ہیں، مطلب ساری ساری رات، صبح کے وقت 2-3 بجے قریب وہ سوئیں گے، پوری رات کھیلتے رہے. صبح کے وقت وہ سوئیں گے، پھر اب وہ اٹھیں گے جی 12 بجے 1 بجے، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے بنے ہوئے ہوتے ہیں. صحت زیادہ خراب ہو رہی ہے. بعض لوگ لگے ہوئے ہیں جی موبائلوں کے اوپر، وہ یوٹیوب کے اوپر ہر ایرا غیر. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ہم یوٹیوب پہ جو ٹائم لگاتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ کما رہے ہوتے ہیں سالانہ. یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں فائدہ ہو رہا ہوتا. ہم صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے نا وہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ ادھر بھی ایک بعض دفعہ یہ آتا ہے چلو میں اپنے دماغ کو ریسٹ دے رہا ہوں. تو بھائی اس ریسٹ دینے کا صرف ایک طریقہ یہ نہیں تھا، اور بھی طریقے ہیں ریسٹ دینے کے اپنے آپ کو. اس ایک طریقے کے اندر جو ہے نا، کیونکہ اس پہ کیا ہوگا، آپ کے گھنٹوں نکل جائیں گے.
اور پھر آپ کی جو آپ کی آپ کو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. فیملی ٹائم جو ہے کم ہو جائے گا، یا آپ کی نیند کا ٹائم کم ہو جائے گا، دوسری چیزوں کے اندر فرق پڑے گا، تو آپ کے اندر اسٹریس آ جائے گی سارا ٹائم. تو وہی اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کر لیتے، فزیکل گیم کھیل لیتے. اس سے دماغ بھی فریش ہو جانا تھا. اس لیے اپنے آپ کو ضائع نہ کیجیے، اپنے آپ کو ضائع نہ کیجیے. جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہ بڑا وقت، بڑا قیمتی وقت ہے ہمارے پاس. ایک ایک لمحہ، ہم جب تک کیا مرنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، ایک بڑا بہترین چانس ہے، بڑا بہترین چانس ہے. اس کو پورے اپنی اس میں سے زندگی کو کیا بنائیے. جس بندے کی زندگی جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیں، جس کی زندگی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے، جس کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، اس کے وقت میں بھی برکت آ جایا کرتی ہے. اس کے کام بھی وہ کیا کر لیتا ہے، وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو زیادہ کر جاتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے تو زیادہ کر جاتا ہے. اور جس کے کاموں کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا، وہ نہ دین کا کام صحیح کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کام صحیح کر سکتا ہے. یہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے، بس ادھر سے ادھر آ گیا ایسا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر کتنا زور دیتے تھے کہ جناب آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایک اپنا نظام الاوقات قائم کیجیے. نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل جو ہے، اس کے مطابق کوشش کرو کہ بھئی یہ چیزیں مجھے اس کے مطابق جو ہے نا اپنے آپ کو رکھنا ہے. ٹائم ٹیبل جو ہے، اور وہ اتنی ایک ہوتی ہے، اور ٹائم ٹیبل کی بڑی برکات ہوتی ہے. جب آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ جب وہ وقت آتا ہے تو اسی وقت آپ کو تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو استاذ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تھے وہ آئے تو حضرت کے مہمان ہوئے. تو حضرت نے جو ہے نا عرض کی کہ حضرت میری جو ہے نا یہ وقت جو ہے نا میرا، کوئی بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت جو تھے بیٹھے ہوئے تھے پاس آپ کچھ کرنے کے بعد. تو جب وہ وقت ہوا تو حضرت فرمایا کہ حضرت یہ میرا کوئی وقت ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا بہت لکھنے کا کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے جو ہے نا وہ لکھ لوں کچھ کتاب وغیرہ لکھنے کے حوالے سے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں، میری وجہ سے آپ اپنے کام میں حرج نہ کیجیے، آپ جائیے. جا کے تھوڑی دیر حضرت نے وہ کام کیا، واپس آ گئے. تو کہا کہ تم جلدی واپس آ گئے. کہنے لگا کہ حضرت بس میں نے کہا ناغا نہ ہو، ناغا نہ ہو کہ اس کی بے برکتی ہو جاتی ہے، اور دل مانا نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میں ادھر چھوڑ کے جو ہے نا اس جگہ کے اوپر. لیکن پھر بھی کیا اٹھ کے گئے اور تھوڑی سی جتنی تھوڑی دیر لکھا اور واپس آ گئے پھر اس میں سے. تو نظام الاوقات کی بڑی برکات ہوتی ہیں دونوں سب. اور یہ پوری کیا ہونی چاہیے جس فیملی کے اندر. اور حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ سے جو تعلیمات حضرت کی جو تھیں، اور میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، اتنی آسانی ہو جاتی ہے نا، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو، ہر چیز کی جگہ مقرر ہو کہ فلاں چیز ہے کس جگہ کے اوپر موجود ہے، فلاں دوائی ہے کس جگہ کے اوپر موجود ہوتی ہے، نیل کٹر ہے فلاں جگہ کے اوپر پڑا ہوا ہے، فلاں چیز ہے ادھر ہے. آپ یقین کریں زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز تلاش کرنی ہے تو آپ فوراً جاتے ہیں، آپ کسی کو بھی بول دیتے ہیں کہ جا کے دیکھو فلان جگہ کے اوپر موجود ہوگی، ہو جائے گا، بندہ فوراً اس میں سے اٹھا کے اور پھر اسی جگہ کے اوپر جا کے رکھتے. اور جن لوگوں کے، کیونکہ ہم نے یونیورسٹی کی لائف گزاری، تو میری ہر چیز کیا ہوتی تھی ترتیب کے ساتھ کہ جی فلاں فلاں جگہ جو ہے. اب دوستوں کی جو چیزیں ہوتی تھیں، جو روم میٹس ہوتے تھے، وہ مل ہی نہیں رہی ہوتی تھیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کدھر وہ ہے. مجھ سے کوئی بندہ کوئی چیز مانگ کے لیکن نوٹس لے کے جاتا تھا، میں لکھا کرتا تھا کہ جی یہ نوٹس فلاں کے پاس ہیں، فلاں تاریخ ہے، فلاں چیز ہو ہے.
اب کبھی بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی نوٹس نہیں مل رہے تو میں چیک کرتا تھا کہ جی فلاں کے پاس ہیں، تو اس سے میں کہتا کہ جناب یہ نوٹس جو ہے نا آپ کے پاس تھے. اس ترتیب نے بڑا فائدہ دیا. اس لیے ہر اس میں سے جو ہے نا جو بھی وہ ہے، جسم کی حفاظت فرمائیے، اپنے دماغ کی حفاظت رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے جب یہ کریں گے انشاءاللہ تو اس سے کیا ہوگا، انسان ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو اس میں سے جتنے بھی ہوئے صبح سے وہ آج بیٹھیے اور آج رات سونے سے پہلے اپنی ترتیب بنائیے کہ جناب سونا کس ٹائم کے اوپر ہے، اٹھنا کس ٹائم کے اوپر ہے، نیند کس ٹائم کے اوپر کس وہ کرنی ہے. چاہے اس وقت نیند آئے یا نہ آئے، بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا چاہیے. آپ چند دن ایسا کرتے ہیں، پھر آپ کو کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس ٹائم کے اوپر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر بہت زیادہ اسٹریس لے کے کہ جی فلاں کریں. ایک آدمی تہجد کے وقت پہ نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کے بعد ہی کیا کرے، 2 رکھتے یا 4 رکھتے پڑھ لے اور نیت کر لیا اللہ صبح اٹھا نہیں جاتا اس تہجد کے وقت جو ہے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اس کے لیے یہی کیا ہو جائیں گے. تو رات کے وقت جو ہے بس اس میں سے وہ کر کے سو گے. رات کو جلدی سوئیں تاکہ تہجد کے وقت جو ہے اٹھنے کے اندر سے صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں سے. تو اپنے اوقات کو ترتیب دیجیے، زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.